ایک نوجوان کی شادی ہوئی۔ شادی کی پہلی رات دیر تک وہ گھر نہیں آیا۔ ماں بار بار دروازے کو دیکھ رہی تھی کہ بیٹا کب آئے گا۔ ماں کی یہ خواہش تھی کہ میں اور نئی دلہن اور بیٹا ساتھ کھانا کھائیں۔ جتنی دیر ہو رہی تھی ماں کی پریشانی بڑھ رہی تھی۔ یہ سردی کا موسم تھا اور ماں کی عمر بھی زیادہ تھی۔ ماں کو جب زیادہ سردی لگتی تو وہ 5 منٹ کے لیے کمرے میں چلی جاتی اور پھر واپس آ کر انتظار کرنے لگتی۔ جب ماں کمرے میں چلی گئی تو اس وقت بیٹا بازار سے اچھا کھانا لا کر گھر میں آ گیا۔ کھانے کی وجہ سے اسے لیٹ بھی ہو گئی تھی۔ بیٹا جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو سیدھا کمرے میں چلا گیا اور بیوی کو جا کر کہا کہ میں بازار سے آپ کے لیے اچھا کھانا لایا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کی ماں نے بھی روٹی نہیں کھائی تو میں ماں کو بلاتی ہوں تاکہ کھانا بھی کھائیں اور ماں کو یہ خبر بھی ہو جائے کہ ان کا بیٹا گھر آ گیا ہے۔ بیٹا کہنے لگا کہ ماں کو چھوڑ دو، ہم دونوں کھا کے پھر ماں کو دے دیں گے اور بتا بھی دیں گے کہ میں آیا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ یہ تو مناسب نہیں ہے، اگر آپ کچھ ہیں تو یہ ماں کی وجہ سے ہی ہیں، اور میں بھی اگر آپ کی بیوی ہوں تو یہ بھی آپ کی ماں کی وجہ سے۔ بہرحال بیٹے کا یہ اصرار تھا کہ پہلے ہم دونوں کھاتے ہیں پھر ماں کو دے دیں گے۔ بیوی نے جب دیکھا کہ یہ انسان نما جانور ہیں تو فوراً کہا کہ مجھے طلاق دے دو، میں جانور کے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتی۔ ماں باہر گیٹ کے ساتھ بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ ماں نے جب کمرے میں دلہن اور دولہے کی شور سنی تو حیران ہو گئی کہ بیٹا کب آیا اور یہ شور کیوں ہو رہا ہے۔ بہرحال جب ماں کمرے کے قریب پہنچ رہی تھی تو دونوں میاں بیوی کے راستے الگ ہو چکے تھے۔ بیوی اسی وقت نکل کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی اور کچھ عرصے کے بعد اس نے دوسری شادی کر لی اور بوڑھی ماں سے یہ صدمہ برداشت نہ ہو سکا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 35 سال اس بات کو گزر گئے۔ یہ عورت حج کے لیے جانے کی تیاری کر رہی تھی اور اپنے فرما بردار اور بہت مالدار لیکن ماں کے غلاموں کی طرح قافلے کی شکل میں جا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک فقیر ہے جو تھر تھراتے ہاتھوں سے بد حالات میں بھیک مانگ رہا ہے۔ جب عورت نے دیکھا تو اپنے بیٹوں کو کہا کہ اس بندے کو بلاؤ۔ بیٹوں نے فقیر کو ماں کی طرف بلایا تو عورت نے جب قریب سے دیکھا تو خود جا کر فقیر کے کان میں کہا کہ کیا ماجرا ہے کہ آپ بھیک مانگتے ہیں؟ فقیر نے کہا کہ ساری عمر بہت پیسہ کمایا، ابھی جب بوڑھا ہوا ہوں تو بیٹوں نے گھر سے نکال دیا ہے اور ابھی مزدوری نہیں کر سکتا ہوں تو مجبور ہو کر ہاتھ پھیلا رہا ہوں۔ عورت نے کہا کہ کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں آپ کی پہلی بیوی ہوں۔ آپ کو اپنے عمل کی سزا مل گئی اور الحمدللہ مجھے اپنے عمل کی جزا مل گئی۔ دوستو، جو لوگ ماں باپ کا احترام نہیں کرتے ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آپ جیسا آج کریں گے کل ویسا ہی آپ کو بھرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ماں باپ کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے حق بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں ہم ان کے لیے دعاگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو صحت کاملہ اور شفا عطا فرمائے اور تا عمر ان کا سایہ آپ پر برقرار رکھے، اور جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ان کی قبروں کو تا حد نظر وسیع فرمائے، اور آپ کے والدین کے صدقے اللہ تعالیٰ میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اور کسی بھی انسان نے یہ ویڈیو دیکھ لی اور اس نے اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا شروع کر دیا تو یقین جانیے اس کا بہت اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا اور ہمیں بھی ملے گا۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔